السلام علیکم، میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل۔ جب سال چینج ہوتا ہے تو ہر دفعہ ہر طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ بھائی گاڑیاں جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہونے والی ہے۔ اگر ہم سال 2021، 22، 23، 24 کی بات کریں، آج 4 جنوری ہے اور 2025 ہے، تو آج بھی ہمیں ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ یار گاڑیاں جو ہے نا اب نیو سال لگ گیا سستی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہم سنتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جو امپورٹڈ گاڑیاں ہوتی ہیں نا ان کے اوپر RD ریگولیٹری ڈیوٹی جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ بعض اب تو بھائی جو پاکستانی لوکل مینوفیکچر گاڑیاں ہیں نا اب یہ آپ کو فری میں ملیں گی، کچھ لوگ کہتے تھے، اور 30 والی گاڑی آپ کو 15 میں ملے گی۔ تو اس ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ یار جس ٹائم RD لگائی گئی تھی اس ٹائم ڈالر تھا 170 کا، اور جب RD ختم کی گئی تو اس ٹائم ڈالر تھا 270 کا۔ تو اب یہ جو گیپ ہے، چلو RD تو وہاں سے ریموو کی گئی اور وہ کچھ خاص ٹائم کے لیے کچھ خاص لوگوں کے لیے وہ ختم کی گئی تھی، آپ کے لیے نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اس ٹائم گاڑی ان کی آنے والی تھی اور RD ختم، جب ان کی گاڑیاں ان کی دہلیز پر پہنچ گئی پھر RD لگ گئی، تو یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ہر سال میرا ایک تبصرہ ہوتا ہے، اب اس ٹائم اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ گاڑیاں سستی ہو جائیں گی، اب نیو سال لگ گیا ہے، ادھر سے جو بینک کا مارک اپ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ گاڑیاں سستی ہوں گی یعنی ہمارے یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے کہ بیل کے نشان پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آل پہ سلیکٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔ اب میں بات کرتا ہوں گاڑیوں کی۔ اگر ہم سال 2024 کی بات کریں تو میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی بڑی انکریز دیکھنے کو مل رہا، مارکیٹ سٹیبل رہی، لیکن اگر کوئی یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2024 جو ہے آٹو مینوفیکچر کے لیے یا جو سیلر ہوتے ہیں، جس طرح ہم گاڑیاں سیل کرتے ہیں یا ڈیلرشپ والے ہیں، تو ان کے لیے اچھا سال ثابت ہوا، تو میرے خیال میں اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اچھا سال وہ ہوتا ہے جس میں نیو گاڑیاں پاکستان میں لانچ ہوتی ہیں، تو وہ اچھا سال ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اچھا سال نہیں ہوتا، ان کو اپنی جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اچھا سال وہ ہوتا ہے جس میں گاڑیاں سستی ہوتی ہیں، جس میں انڈر 4 ملین۔ اب یہ کہا جاتا ہے دنیا جو ہے وہ الیکٹرک وہیکل کی طرف جا رہی ہے، تو بھیا پاکستان الیکٹرک وہیکلز کی طرف کن پیسوں میں جا رہا ہے؟ 1 ملین والی گاڑی آپ کو نہیں ملے گی، 2 ملین والی نہیں ملے گی، آپ کو پاس 10 ملین ہونے چاہیے، پھر آپ ایک الیکٹرک 10 بھی، میں یہ فگر آپ کو بہت کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ ہائیبریڈ ٹیکنالوجی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس 10 ملین، مطلب کہ آپ کے پاس جو ہے 1 کروڑ کا ہونا لازمی ہے۔ تو کیا خوشحالی تھی 2024 کون سا اچھا ہو گیا؟ آٹو مینوفیکچر پاکستان میں آئے، انہوں نے کون سی گاڑیوں کو پاکستانیوں کو سستی دے دی کہ کچھ لوگ نیوز میں یہ کہتے ہیں کہ جی سال 2024 جو ہے وہ گاڑیوں پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ برا ثابت ہوا۔ اتنی سیل جو ہے وہ ڈکریز ہوئی، چاہے تو وہ یوزڈ کار ڈیلر تھا، چاہے وہ نیو گاڑیوں والے ڈیلرشپ، نیو گاڑیوں کی جن کے پاس ڈیلرشپ ہوتے ہیں، انہوں نے آفرز لگائی تھی۔ سال 2024 پاکستانی بزنس کے لیے، آٹو مینوفیکچر کے لیے، سیلر کے لیے اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، جس بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ پڑا ہے اور وہ بزنس نہیں کرتا تو اس کے لیے اچھا ثابت، جو ایک سیلف میڈ ہاتھ سے کمانے والا بندہ ہے اس کے لیے یہ سال کو اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ جو نیو آٹو مینوفیکچر پاکستان میں اپ کمنگ کارز آنے والی ہیں، سو پاکستان میں کیا ان سے گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوں گی؟ نہیں ہوں گی کم۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگین آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں 10 ملین، 10 ملین، 1 کروڑ کی گاڑیاں لانچ ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہاں پر کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن کمپٹیشن میں یہ نہیں ہے کہ کسی گاڑی کی قیمت آپ کو 10 لاکھ کم ہو جائے گی، بالکل نہیں ہوگا۔ جب یہ پلیئر آتے ہیں یہ بڑا مشورہ اور صلاح کر کے آتے ہیں۔ اب جو لوکل مینوفیکچر ٹویوٹا ہے، ہونڈا ہے، سوزوکی، کیا، ہنڈئی وغیرہ وغیرہ، کیا ان کی جو قیمتیں کم ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی۔ گاڑیوں کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، گاڑیوں کی قیمتیں ڈکریز انکریز دونوں مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ ہاں، تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جو ہے وہاں پر آفر لگا دیا ہے، یہ اور بات ہے۔ جس طرح کمپنیز نے آفر لگائی، کیا نے آفر لگائی تھی سپورٹیج پہ، اگین 2.5 لاکھ کی تھی، انہوں نے واپس لے لی۔ جس طرح سیوک نے 0% لی، اور میرے خیال میں جو آپ کی کرولا کراس ہے اس کے اوپر بھی لگی ہوئی تھی آفر، میرے خیال میں وہ ہے یا ختم ہوگی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ تو کچھ تھوڑا بہت آپ کو جو ہے
अप डाउन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये गाड़ियाँ सस्ती कैसे होंगी। हर साल हम ये उम्मीद लगाते हैं कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। गाड़ियाँ सस्ती होने के लिए गवर्नमेंट को एक ऑटो पॉलिसी बनानी होगी। उस पॉलिसी के अंदर ये जितने भी, पहले तो ऑटो मैन्युफैक्चर है, हमें इनकी गाड़ियों की क्वालिटी चेक करनी चाहिए। मैं इंतहाई माजरत से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आपको गाड़ियों के रिव्यू दिखाए जाते हैं, आपको बहुत कम इंपोर्टेड गाड़ियों के रिव्यू दिखाए जाते हैं। आपको लोकल जो न्यू डीलरशिप पे गाड़ियां हमें लोकली मिलती हैं, उनके आपको बहुत तारीफें कि वो पुल बांध दिए जाते हैं, वो पैड रिव्यू होते हैं। ठीक है भैया, जापानीज गाड़ी में वो उनको 10 रुपए भी जापान को हमें पैसे देगा कि हमारी गाड़ियों के आप, तो हम तो एक भोली भाली कौम है कि हम उनके पीछे लग के गाड़ी ले लेते हैं। और हम एक लोकल मैन्युफैक्चर, यार मैं फॉर्चूनर की बात करूँ, उसमें क्या है मुझे बताएं। 2 करोड़ 18-20 लाख हम फॉर्चूनर ले आते हैं, उसमें मुझे फीचर बताएं, सनरूफ है नहीं है, बहुत से ऐसे फीचर है, और यकीन करें उसकी वो प्लास्टिक हम देख के हैरान हो जाते हैं। तो भैया एक तो ये लोकल मैन्युफैक्चर की जो गाड़ी है ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ऊपर से ये हमें गवर्नमेंट जो टैक्स ठोका हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। इतना हमें टैक्स देना पड़ता है कि 1 करोड़ की गाड़ी जो मैन्युफैक्चर तैयार करता है उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। तो एक टैक्स को आपको कम करना होगा। इसको आप 1 करोड़ वाले टैक्स को 30-35 लाख पे ले आए ना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक गाड़ी है, ये गाड़ी, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, कितना गवर्नमेंट टैक्स ले रही है इसके ऊपर? 1 करोड़ रुपए। तो अब इसकी सेल स्लो है ना, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है, लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, और ये 2 करोड़ विद टैक्स 2 करोड़ 18 में मिल रही है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्स कम कर देती है, 70 लाख कम कर देती है और 30 लाख टैक्स देती है। जहां पर ये यूनिट 20 सेल होते थे, ये 120 सेल होंगे। अब मेरी बात की समझ आइए, जब 120 सेल होंगे तो गवर्नमेंट को क्या होगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा। जो बैठे हैं डीलरशिप वाले, कंपनीज खुशहाल होंगी, तो हर तरफ से जो है पैसा मार्केट में आएगा, तो ज्यादा टैक्स जो है इसने हमें मार दे दिया है। खैर, इन दुआओं के साथ के साल 2025 जो है ये खुशियों वाला साल हो, 2024 कोई गाड़ियों के हवाले से अच्छा साल साबित नहीं हुआ, आपको गलत बताया जाता है। और जितने भी लोकली तौर पर ऑटो प्लेयर आ रहे हैं, ऑटो मैन्युफैक्चर, आपके लिए नहीं आ रहे भैया, वो अपना बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। और आपको जो गाड़ी है वो 1 करोड़ से नीचे की तो बात ही नहीं है ना जो गाड़ी लॉन्च होती है। तो एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी के बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं हमेशा एक मिडिल क्लास जो आम आदमी होता है, मैं उसकी आवाज़ उठाता रहता हूँ कि खुदारा अंडर 3 मिलियन, अंडर 4 मिलियन गाड़ियाँ लेकर आऊँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह करे साल 2025 खुशियों को साल हो। अल्लाह हाफिज़।